پاکستان سنی تحریک، پاکستان سنی تحریک، سربت اجاز کام کر رہے ہیں. آپ کو لمبی عمر دے، آپ کو صحت دے، آپ کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ کا صرف محتاج رہے. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ سب ہم لوگ جو ہے شروع ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ. اہتمام ہے، ہر کھانے کا ہر چیز ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے اہتمام کیا، اور انشاءاللہ یہ ہم نے جس طرح کی ہماری ٹیم نے سحری تقسیم کر ہم وطنوں کے لیے دل میں درد رکھتے ہوئے آپ نے اسٹال کا اہتمام کیا ہے، تو یہ ایک آپ کی نام کی طرح ایک بہت بہتر پاکستان سنی ایونٹ میں انہی شخصیات نے شرکت. پیچھے سب چھوڑ دو. میں پیچھے تو جیل بھی چھوڑ کے آیا ہوں، ہم نے تو جیلیں بھی کاٹی ہیں عوامی خدمت میں. ارے ہوتے یار ہمارے دسترخوان پہ بھی کوئی آ جائے. میں نے کہا آج آپ دسترخوان پہ آئیں گے، پھر الطاف پاری کے دسترخوان ہوتا ہے. اور جو کنجوس بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، نبی پاک سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سخیوں میں بٹھائے. اور دنیا کے اندر 1400 تاریخ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 دفعہ جنت اپنی ثقافت کی وجہ سے انہیں ملی، خریدی یوں کہہ لیں آپ. اپنی نیکیاں سخی، اتنے سخی تھے جی ان کے نام کے آگے عثمان غنی لگا. لیکن ان کے بعد دنیا کی ساری دولت تھی، ثقافت تھی، سخی تھے، اللہ کے قریب تھے، اللہ کے محبوب تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان میں نمبر 1 تھے. حالانکہ دولت ان کے پاس آتا تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، آقا کریم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور بلکہ آقا کریم نے یہ فرمایا کہ جب گھر میں شوروا بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، تاکہ ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، تمہارا پڑوسی پیاسا تو نہیں ہے، اس کو پانی کا انتظام کرو، اس کو کھانے کا انتظام کرو، اور شوربے میں پانی زیادہ ملاؤ. یہ میرے آقا کریم کا حکم ہے. تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب کہا جائے جہاد کے لیے اپنے اپنے گھروں سے جو جس کے گھر میں وہ لے کر آئے. آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کے پاس زیادہ نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی پٹلی باندھی اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. یہ دل تھا. یہ ہم اس امت کے، ہم اس آقا کے ماننے والے جس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خوش نصیب ہیں. ہمیں ایسے نیک لوگ ملے جو دل سے صبح اور شام لگے ہوئے خدمت. آج رات ایک آنسو کہ یار یہ نعمتیں ہیں. کل آخری اگر روزہ ہوا تو یہ ہماری یہ نعمتیں، یہ ہمارے یہ روزے، ہماری رونا دعا کرنا غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہیں. وہاں ان بچوں کے پاس کھجور نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے، ان بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں عید کے. ایک جمعۃ الوداع آپ نے پڑھا اس جمعے کو، لاسٹ جمعے کو، جب میرے آقا کریم کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا، جو بذات رنگ اور نسل کی یہ بات کر رہے تھے. اور دوسرا جمعہ کا آخری جمعہ غزہ کے مسلمانوں نے پڑھا تھا. اب سوچو آپ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کا سوال ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اس کا سوال ہوگا آپ کیا جواب دو گے. غریب تھا، غربت تھی، پیاس تھا، اور میں اور آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے. اور ہم صرف پڑوسی کا خیال کرنا شروع کر دیں. انسانیت کی خدمت ہے، خدمت سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کاوش بھائی کی پوری کیم ٹیم کو، پوری ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ سلامت رکھے. آپ سب کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، ایمان میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کوششیں کاوشیں انہوں نے کی ہیں، اور ہم نے ابھی یقین مانے سستا بازار لگا رہے، کل لانڈی میں لگایا. لوگ ہماری تھوڑیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ 1200 روپے کا گوشت 700 روپے میں، 650 کا گوشت مرغی کا ہم نے بھیجا. لوگ آنکھ بند کر خرید رہے ہیں. ہمارا 12 بجے تک اسٹال خالی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے مخیر حضرات عید کی خوشی میں عید کے سوٹ لگائیں، شوز لگائیں، چپل لگائیں. بتاؤ یہ 10 روپے میں کہیں چپل ملے گی؟ لیکن آج یہ اللہ نے کوشش کی ہے. میں تمام مخیر حضرات آگے بڑھیں اور عید کی خوشیوں میں بھی اسٹال لگائیں، اور تاکہ غریب اپنی اس خوشیوں کو سمیٹ سکیں، اور وہ آپ کے دل کے لیے سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کاوشوں کو کامیاب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یہ سب آپ ہی کے لوگوں کی دین ہے. اللہ
हमारी ये काविश को कबूल करे और इसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो ये कोई हमारे पास लेने के लिए आ रहा है तो ना कोई हम इसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आ रहे हैं तो हम इसके